سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفالف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ذکر کے فضائل میں آتا ہے کہ ذکر کی جو مجالس ہیں یہ فرشتوں کی مجالس ہیں. اور یہ مضمون تو ہم متعدد بار کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے ذکر کی مجلس قائم ہوتی ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی براتیں اترتی ہیں، ٹولیاں اترتی ہیں، مختلف جگہ پر مختلف مضمون ہے. اس قدر ملائک اور فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان دنیا تک جو ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی یہاں انسان فرشتوں کو نہ دیکھ کے. زمین آسمان میں چپا بھی خالی نہیں ہوتا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جو بات قرآن حدیث سے ہم تک پہنچے اس پہ ہمارا پکا یقین ہوتا ہے کہ بھئی ایسی ہو رہا ہے. تو کتنی بابرکت مجلس ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں کرم فرما کر ہمیں ایسی مجلس کا موقع عطا فرما دیا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کی مجلس ہے، فرشتوں سے اس کا تعلق ہے. ہاں اگلا جو اس میں مضمون ہے بڑا دلچسپ بھی ہے کہ ہر شخص، ہر آدمی اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی مناسبت رکھتا ہو. نہیں سمجھے؟ ہر آدمی اسی کو پسند کرتا ہے جس سے اس کی مناسبت ہوئے، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں، جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، طبیعت ملتی ہو، مزاج ملتی ہو یا ویسا ہو، اسی کو پسند کرتا ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے بات ہی بڑی سوچنے والی بات ہے. اور اس اشکال کو صاف کیا جائے کہ کیا مطلب. پہلے تو یہ کہا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، نیچے آتے ہیں، اور کس مجلس میں آتے ہیں جہاں ہم جیسے ڈبے گناہگار بیٹھے ہوتے ہیں. کتنی پتہ نہیں کیا حرکتیں کر کے ہم آئے ہیں باہر. ہمارا کیا مقابلہ فرشتوں سے؟ فرشتے تو وہ قوم ہے کہ گناہ کرتی ہی نہیں ہے، گناہوں سے پاک قوم ہے ہوتا. تو ہماری ان کی کیا نسبت ہوئی؟ اشکال آتا ہے نا. ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ہمارے میں، ادھر یہ ہے کہ بھئی اسی سے آدمی مل سکتا ہے جس سے اس کی مناسبت ہو. ہماری ان سے کیا نسبت ہے؟ وہ فرشتے پاک صاحب ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، سجود میں پڑھنے والے، اللہ کے مقرب، یہی نا فرشتے. ہم دنیا کے اندر گناہ بھی کرتے ہیں، فضول باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے صبح شام تک. ایسے ہے نا. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ وہ مناسبت جس سے ہوتی ہے وہ اسی سے ملتا ہے.
تو ہماری تو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. یہ نا اشکال ہوا, تو اس کو سوچتے ہیں. الحمدللہ یہاں بہت اچھا ایک الحمدللہ ذکر کرنے والوں کو درجہ دیا گیا ہے, اور بڑی خوبصورت پہرائی کے اندر تعریف کی گئی ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں کی. کیسے؟ جب یہ فرمایا کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, زمین پہ آتے ہیں, اور بیٹھتی کس کے ساتھ ہیں؟ میرے اور آپ کے ساتھ. ہم ہی ہیں نا یہاں پہ اللہ کے فضل سے, ہمارے پاس ہی آئیں گے. جتنے بڑے آسمانوں ان کا کوئی ہو مقام, جو کچھ بھی کرتے ہوں, آپ بھی زیادہ بیٹھتے ہو گے نا گناہ گاروں کے ساتھ. تو ایک طرف گناہ گار, ایک طرف نورانی کی مخلوق, نسبت تو نہیں ہوئی, نہیں ہوئی نا, نسبت تو نہیں ملتی, کچھ بھی نہیں ملتی, اور بیٹھے ہمارے ساتھ. تو ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آدمی اسی سے ملتا ہے جس کی اس کے ساتھ نسبت رکھتا ہو. تو یہ کیسی بات ہے؟ سنیں اب ذرا. حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے, مناسبت بھی نہیں ہے. تو اس سے بات جو پتہ چلتی ہے, بڑی عظیم بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی بھی جو ساری حیت ہے وہ ملکویت والی ہو جاتی ہے. وہ سٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں جو کہ فرشتوں کے سٹیٹس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کے توفیل اور برکت سے ان انسانوں کو بے شک کتنے ہی گناہ گار ہوں اتنا پاک اور صاف اور شفاف کر دیتے ہیں کہ فرشتے ان سے ملنے میں فخر محسوس کرنے لگتے ہیں. اچھی بات, کتنی زبردست بات ہے کہ اتنے ان مکس ہونے پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں بالکل ہماری طرح ہے, تو بالکل پاک صاف ہیں, نور نکل رہے ہیں ان میں سے. اللہ کا کرم اور رحمت دیکھیں کہ ذکر کی برکت سے آئے کیسے تھے, کیا حال تھا ہمارا, اور مسجد میں نیت کی اللہ کے ذکر کی تو انسان کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے, بالکل نورانی ہو جاتا ہے, جیسے فرشتے و ملائک اس طرح ہو جاتے ہیں آدمی. سبحان اللہ, کیا اللہ کی مجلس, یہ ذکر کی مجلس کتنی بلند ہے انسان کی. اب تک جب تک انسان بیٹھے گا تو اس کی اور فرشتوں کے حالات جو ہیں بالکل سیم ہی ہوں گے اللہ کے فضل سے. کتنا بلند مقام ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز ایک اور ہے پھر اس میں جو بہت خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ بھائی جب ایسی مجلس ہو جس میں ملائک بیٹھتے ہوں, وہ خود انسان جو ہے وہ خود بھی اسی صفت میں چلا جاتا ہے, اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے, تو پھر مجھے آپ بتائیں وہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی, وہاں ہماری مشکلیں دور نہیں ہوں گی, ہماری پریشانی دور نہیں ہوں گی, ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی, ہمارے گناہ ختم نہیں ہوں گے, ہماری جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے, اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا, تو اور کس وجہ سے انسان سے راضی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. تو بالکل گارنٹیڈ بات ہوگی کہ بھائی اس مجلس میں آ کے انشاءاللہ بندہ جو دعائیں مانگے, جو مشکلات اپنی پیش کرے اللہ کے سامنے, اور جس طرح بھی روئے, جو کچھ بھی جائے, جس جگہ بھی انسانوں کو اللہ سے فریادیں کرنی ہے, مشکلات پیش کرنی ہے, بیماریوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجلس ہے ہی اتنی نورانی, فرشتے بھی تمہارے ساتھ اور تم بھی فرشتے بن چکے ہو, تو مانگو, دروازے کھولے ہیں تمہاری رحمتوں کے, اللہ تعالیٰ پار کرا دیتا ہے. اس حدیث کا جو ہے یہ کہ بھائی جس طرح یہ ذکر کی مجلس نورانی ہوتی ہے, اس کو کہا گیا ہے کہ ذکر کی مجلسیں کیا ہیں؟ فرشتوں کی مجلسیں. اسی طرح یہ کہا گیا کہ لغویات, فضولیات اور جو غلط قسم کی مجلسیں ہیں, لغویات والی, فضولیات والی, بےہودہ, الٹی سیدھی, فرمائے یہ مجلسیں پھر شیطان کی مجلس ہیں. جس طرح ذکر کی مجلسیں کون سی ہیں؟ فرشتوں کی مجلس ہیں. اور یہ لغویات والی, فضولیات والی, بیکار مجالس ہیں, وہ کیا ہیں؟ شیطان کی مجلس ہیں. اب اس میں کیوں؟ وہاں جو ذکر کی مجلس سے تو کون آیا؟ فرشتوں کی مجلس سے کون اترا؟ فرشتے. تو جب یہ شیطان کی مجلس ہوئی تو یہاں پر کون اترے گا؟ شیاطین, جن, بلائیں, مصیبتیں سب اس مجلس میں نازل ہوں گی, کیونکہ جس کی جو مناسبت ہوتی ہے وہ اسی سے ملتا ہے. تو اس میں دو چیزیں وہی ہو گئی جو اس مجلس میں ہوئی تھی کہ شیاطین, جن, برائیاں, بدکاریاں, جو کچھ بھی ہوگا اس مجلس میں ہوں گے, اس لیے کہ وہ مجلس شیطانی مجلس ہے, شیطان اترتے ہیں وہاں پہ, شیطان آتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے فرشتے بن گئے تھے, تو ایسی مجالس میں بیٹھنے والے, ایسی حرکتیں کرنے والے کیا بن جاتے ہیں؟ شیطان بن جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, آپ دیکھ لیں. تو وہاں کیا ہوگا؟
وہاں کیا ہوگا ابھی دیکھا، یہ ہر جگہ پہ آپ کو 2 مجلسیں ملیں گی ہر وقت زندگی کے اندر. یاد رکھیں تیسری مجلس ہے ہی نہیں، یا شیطان کی مجلس ہوگی یا اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی. 2 تیسری مجلس ہو ہی نہیں سکتی، بیچ والا راستہ کوئی ہے ہی نہیں. دیکھ لیں آپ، وہاں شیطان کی مجلس ہوگی، وہاں کیا ہوگا؟ اس مجلس میں جیسے ذکر کی مجلس کی نورانی اتنی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگو، برکات مانگو، سب دوں گا. اسی طرح اس مجلس کے اندر جو شیطانی مجلس ہیں لغویات والی فضول، وہاں کیا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، تو وہاں شیطان کا کام چلتا ہے. بلائیں، مصیبتیں، پریشانی ہیں، بیماری ہیں، ہر چیز آپ کو اس مجلس کے اندر ملنا شروع ہو جائے گی. وہ مجلس سے گندی ہے. تو پھر آگے فرمایا اللہ اکبر کہ بندے کو اختیار ہے. سبحان اللہ. کیا کہا ہے کہ بندے کو اختیار ہے، جو چاہے مجلس اختیار کر لے. یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اختیار دی تھی. منزلیں دونوں کھلی ہیں، میں نے کھول دی ہیں، 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں. اب یہی ہے کہ تمہاری مرضی ہے، چیزیں ایکسپلین کر دی گئی ہیں. یا تو اپنے دن کو، اپنی راتوں کو ان شیاطین کے ساتھ گزار دو، لیکن یہ تصور بھی نہ کرو کہ مجالس شیطان کی ہوں اور وہاں سے برکات تصور کریں، رحمتیں تصور کریں اور مشکلات کو دور تصور کریں، یا آن دا ہول آن دا ادر سائڈ بیٹھ کے شکایت کریں کہ جی ہمارے تو گھر میں بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑی پریشانی آئی ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں تو برکتیں نہیں ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہزاروں باتیں. اور پھر اس کے شیطان سے دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے سزا کے طور پر، پھر ان کو ایسے لوگوں کے پاس دھکیل دیتا ہے کہ جو ہوتے ہی شیطان ہے. وہ ہوتے ہی شیطان ہے. ہم تیرا علاج کر دیتے ہیں، ہم تو صحیح کر دیں گے، ہم تو وہاں کر دیں گے. اور جناب ان کی یہ سزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے. صاف کلیئر اللہ پاک نے کہہ دیا کہ اب تمہیں اختیار ہے. میں نے تو بتا دی ساری بات. یا تو اللہ کی مجلس کی طرف رخ کر لو اپنا، اور جہاں بھی ملتی ہے، صبح ملتی ہے، شام کو ملتی ہے، دوپہر کو ملتی ہے، جس وقت بھی بیٹھ جاؤ گے تو تم فرشتوں والے انسان بن جاؤ گے. 10 منٹ کے لیے بیٹھو گے تو وہ صفات تمہارے ہو جائیں گے. 15 منٹ کے لیے بیٹھو گے تو وہ صفات تمہارے ہو جائیں گے. خود بیٹھ کے اپنا ذکر کرو تب بھی یہ صفات تم میں آ جائیں گی. تو اب بھی اس کے باوجود بھی بھائی ہم ذکر کی طرف نہ آئیں، ذکر سے رغبت نہ کریں. نوٹیفیکیشن بھی جائیں، لوگوں کو پتہ بھی چلے، سب جانتے ہیں کہ یہ آج ذکر کی مجلس ہو رہی ہے آج الفلاح مسجد میں. کس کو نہیں پتہ؟ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. لیکن اس کے مقابلے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں اب اختیار ہے. اختیار جو چاہے تم کرو، میں نے تمہیں بتا دیا. یا شیطان بن جاؤ، روتے رہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس گندی مجلس میں جا کے تمہیں اللہ کی رحمت وہاں ملے گی، یا تمہارے کام سیدھے ہو جائیں گے، یا تمہاری برکتیں ہو جائیں گی. کچھ نہیں ہوا. ہاں اگر ذکر کی مجلس میں چلاتے ہو، اللہ پاک کہتا ہے کہ انشاءاللہ دنوں کے اندر تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانی دور ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ دین آنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے احکامات سے محبت ہو جائے گی، نبی کی سنت سے محبت ہو جائے گی، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، اللہ کا شکر کریں، ہمیں ذکر کی اللہ نے توفیق تو دی ہے، لیکن اس پہ پابندی اختیار کریں. اور اللہ کو جب پتہ چلے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پہنچ رہے ہیں، تو وہاں پہنچیں. اپنے لیے، میرے لیے نہیں آنا، آپ نے کسی کے لیے نہیں آنا. اتنی بڑے فضائل کے لیے آپ کیوں ضائع کرتا ہے آدمی؟ سوچیے ذرا، کیوں ضائع کرتا ہے کہ 1 آدھ گھنٹہ کام بیٹھ کے اتنی بڑی چیزیں، نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں. اور اس میں تو ایسا کرنا چاہیے انسان کو کہ ہم تو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنی باقاعدہ سوچ کے آئیں کہ آج اس مجلس میں ہم نے اللہ کی حضور یہ اپنی گزارشات پیش کرنی ہے. ذکر کے دوران دعا مانگ سکتے ہیں، ذکر کے دوران دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو خالص نیت سے آئے اس مجلس میں، کہ تم نے خود کہا ہے کہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اور یہ مجلس صرف اس الفلاح میں نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بڑا کام کرتا ہے. یہ کام کرتا ہے جہاں بھی مرد عورتیں پوری دنیا میں ہمارے اس مجلس میں شامل ہوں گی، وہ اسی طرح ثواب ان کو بھی مل رہا ہوگا. وہ ذکر کی مجلس ہے، وہاں بھی فرشتے اتر رہے ہوں گے، بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور جو انسان نہیں آ سکے ان کے لیے بھی، جن کے فاصلے دور ہیں، جو ہم سے دور ہیں بیچارے. لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، ان کو ذکر سے محبت ہے، تو وہ اپنے وقتوں کو نکال کے، ان کو پتہ ہے آج الفلاح مسجد میں ہم نے نوٹیفیکیشن پڑھا ہے، وہاں ذکر ہو رہا ہے، اور ایسا سسٹم بن گیا ہے، وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں مل رہی، بلکہ الحمدللہ جہاں جو انسان اللہ کے ذکر کی مجلس میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتا ہے. تو ایک کام اور کیا کریں آپ کہ اپنے گھروں میں برکت ڈالنے کے لیے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے کیا فائدہ ہے جو آپ سمجھیں کہ میں اپنے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں، میری مشہوری ہو رہی ہے، یا میں
مجھے تو پتہ ہی آپ کو میرے مشہوری کا تو مجھے شوق بھی نہیں کسی قسم، میری کیا مشہوری ہونی، میرا کیا درد اس میں، چلو خواب کے پڑ لگ جائیں گے بھائی میرے اتنے مرید ہیں، یہ کچھ نہیں، وجہ یہ ہے نبی پر امت کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیغام ہمیں دیے ہیں، جب پیغام مجھے پتہ چل جائے تو میں کیوں نہ لوگوں کو بتاؤں یہ بڑی فائدے والی چیز ہے، اس میں کیوں کنجوسی کی جائے آدمی کرے اس میں. تو ایک کام اور کیا کریں آپ، یہ کام کہ بھائی کم سے کم میں نہیں جانتا آپ کے گھروں کے کیا حالات ہیں، کون سی مجلس چل رہی ادھر، پتہ نہیں اب 2 ہی مجلس چلتی ہیں گھروں میں، کون سی مجلسیں ہماری چل رہی ہیں اس وقت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عالم تو وہی ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ ہمارے گھر کی حالت کیا ہے. ہمیں تو دھکیل دیا، ہم آ گئے ہیں، لیکن پیچھے چھوڑ کے جو ہے ان کا کیا ہوگا، ان سے ہمیں ہمدردی نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں سے ہمدردی نہیں ہے، وہ بیچاری روٹی پکاتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچے بھی ہمارے ہیں، خون بھی ہمارا ہے، ان سے بھی تو ہمدردی ہونا چاہیے نا. اگر ہم آ گئے تو ایک کام ضرور کر کے آیا کریں کہ بھئی یہ ملتا ہے نا جو ریسیور وغیرہ، الحمدللہ ریسیور ملتا ہے، یہ اس کے جو ہیں سسٹم، مجھے تو نہیں پتا کیا سسٹم کیا نہیں، تو اس کو ضرور وہاں پہ جاری کر کے آیا کریں اور کہہ کے آیا کریں کہ بھئی ایک دفعہ ضرور بیٹھ کے دیکھو. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بہت پسند نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ایک دفعہ بیٹھنے سے ان کی دنیا چینج ہو گئی، گھر تبدیل ہو گئے. برکت تو کس چیز کی ہے، اللہ کے وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، اس مجلس کو جہاں بھی ہوگی میں کیا بنا دوں گا، فرشتوں کی مجلس بنا دوں گا. یہ کام اس پہ دیکھیں ضرور کام کریں، اس میں نہیں ڈریں کہ ہم گناہ گار ہیں مشکل ہو جائے گا، بالکل نہیں. بلکہ کیا ہے کہہ کے آئیں کہ بھئی تھوڑی دیر ضرور سننا، میں بہت مشکور ہوگا، پیار محبت سمجھا، ڈانٹ پڑنا نہیں، خدا کے واسطے ضرور بیٹھنا، ہمارے گھر میں برکت آئیں گی. دیکھو یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، چلو کسی کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل رہا، اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا، بچوں کے پرابلم کرتے تو بیٹھ کے دیکھ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا تیرا. اس طرح سمجھائیں ان کو، دیکھتے جو مسئلہ مجھے پتہ ہے، اب میں تیرا باپ ہوں، ہے نا تیرا مسائل کتنے آئے، تو نوکری نہیں مل رہی، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل رہا، یا تو پاس نہیں ہو رہا، یا تو آگے بڑھ ہی نہیں رہا، ہوتے ہیں مسائل زندگی میں. کہتا تو ایک دو ذکر میں بیٹھ کے دیکھ اور ذکر میں دعا مانگ کے دیکھ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح قبول کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ بالکل پکا ہوتا ہے. تو یہ بھی کر کے آنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں انشاءاللہ لوگوں کو بتائیں، اور اس کو بھی تمہارے فائدے کی چیز ہے. اللہ نے قدرتی جاری کر دیا، جس طرح جاری کرتا ہے اس طرح بند بھی کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے نا ایسا، پتہ نہیں کب تک چلے کب بند ہو جائے، ہمیں کیا پتہ اس کا. ایسے ہی ہے کہ بہت بڑا ماشاءاللہ دریا بہہ رہا ہو ہمارے گھر کے آگے سے، ہم جاتے ہیں پانی لے کے پی لیں، اچانک وہ جو دریا خشک ہو جائے، جب دریا خشک ہو پھر پتہ اوہ ہو مارے گئے، اب پانی کہاں سے پئیں گے. بستی میں مصیبت پڑتی ہے نہیں پڑتی، یار یہاں اچھا خاصا دریا بہتا تھا، پانی لے لیتے تھے، اب یہ ہے کہ دریا ختم ہو گیا، اب کدھر جائیں گے، دور سفر کریں، پتہ یہ تو بہت دور ہے دریا، تو پھر یہاں دریا کہاں ملتے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں کہ ایسی چیزیں اللہ پاک جاری فرما دیتے ہیں. ذکر جو ہے بہت بلند چیز ہے، اللہ بہت، اس کے تو فضائل 50 سال سے بیان کر رہا ہوں 50 سال مجھے ہو گیا، آپ بھی سن رہے ہوں گے مجھے، تو 50 سال سے ختم ہونے کو نہیں آتے، خدا کی قسم ختم ہونے کو نہیں آتے. یعنی آدمی تھک جاتا ہے بتاتے سبحان اللہ، لیکن اللہ کے ذکر کی برکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں بتانے سے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، دیکھ لیں آپ. تو آپ کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، ابھی تھوڑا انتظار کر لیں، پھونک تو نکلنی ہے ہماری، یہ نہیں نکلنی نکلنی نہ پھونک، تھوڑا انتظار کر لیں. الحمدللہ کس طرح فرشتے آپ کو لینے آئیں گے، کیسی آپ کی براتیں نکلیں گی، کس طرح الحمدللہ ہجوم لگے گا کہ یہ وہ شخص آ رہا ہے. آج معمولی شخص نہیں آ رہا، فرشتے کہیں گے یہ تو وہ شخص ہے جو ہمیں زمین پہ بلاتا تھا، یہ تو وہ شخص ہے جو ہمیں زمین پہ بلاتا تھا. آج ہم بھی اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کے جائیں گے کہ سارے آسمان کے فرشتے دیکھیں گے کون چیز آ گئی. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہمت کریں، تھوڑا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، سمجھے نا. یہ 2 2 4 5 5 6 جو ہے نا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں فائدہ کس چیز سے ہوگا، اللہ کا ذکر. تو اس پہ قربانی دینی پڑے، محنت کرنی پڑے. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ، اپنے لیے کر رہے ہیں. ہمت کر کے اس پہ جاری رکھیں ذکر کو، اس کو محنت سے کیا بھی کریں اور خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی شوق پیدا کریں، اور خاص طور پہ یہ سسٹم جاری ہو گیا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں.